बंद करूंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, कराची बंद करूंगा, सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। तब तक क्या रहूंगा जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता। सिविल नाफरमानी करेंगे, बिल नहीं देंगे, बिजली के बिल नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। जून 2013 से शुरू होने वाले इस जमहूरी दौर को 2 साल और 8 माह गुजर गए। अगर मसाइल में जकड़ी कौम का बोझ बरसरे इक़्तिदार रहने वाली जमात के सर पे है तो यकीनन ये अपोजिशन के कांधे भी इस भार से खाली नहीं हैं। अब तज्जिया करने की जुस्तजू ये है कि इस दौर में हुकूमत के कारहाने नुमाया और अपोजिशन का अवामी किरदार क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वज़ीर मुमलिकत, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड भी हैं, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शफकत महमूद साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असम्बली, हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये तस्वीर अगर आपको याद हो नदीम अफजल चंद साहब, स्टॉर्म इन अ टी कप 2012 में हर बड़े अखबार के अंदर ये छपी। मेमोगेट हो चुका हुआ था, टेंशन अरूज के ऊपर थी सिविल मिलिट्री क्वार्टर्स के अंदर। यूसुफ रज़ा गिलानी बहैसियत वज़ीर आज़म चाय का कप पी रहे थे। डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था, उसकी साइड लाइन्स पे बड़ी कैजुअल डिस्कशन हो रही थी और फिर ख़बर ये भी उधर से निकली कि बहुत से मामलात के ऊपर और टेंशन ख़त्म करने के लिए गुफ्त शनीद बेहतरीन हुई है। तो ये ना देखा जाए, कहीं ये ना अवाम को ये तासुर मिल जाए कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव कंफर्टेबल है, रिलैक्स्ड है, एक ऑल पावरफुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने चाय पी रहा है, फोटोशॉप कर दिया, चाय का कप ही उड़ा दिया गया। ये आपका टाइम। और सर फिर आज जो सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं और बहुत हर किस्म के तबसरे हो रहे हैं कि जनरल राहील शरीफ एक्चुअली ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, वो जीप चला रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव साथ बैठे हुए हैं, हर किस्म के तबसरे सामने आ रहे हैं। मुझे बताइए कि ये सिंबॉलिकली ये मायने रखती हैं ये तस्वीरें? देखें, पीपल्स पार्टी के साथ तो ये हकीकत में बहुत कुछ हुआ है। मेमो गेट जो था वो भी एक उससे बड़ा क्या ड्रामा हो सकता था जो हुआ। लेकिन आज के दौर में जो अभी राहील शरीफ साहब की तस्वीर आई, इसमें नून लीग वाले तो कहते हैं कि हमने कल PIA जब ख़रीदने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिस तरह गोली मार सरकार कर रहे हैं, साथ ही हमने ये भी इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि हम और जनरल राहील शरीफ साहब सेम पिच पे हैं। नून लीग तो ये मैसेज दे रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे आया वो ये है कि ड्राइविंग सीट पे जनरल साहब हैं। तो मेरा ख्याल है, मैं तो बिलीव करूँगा सोशल मीडिया वाली कहानी चंद सिविलियन मैटर ठेके पे दिए हुए हैं इनको कि माल कमाई जाओ, बनाई जाओ, एहतसाब के लिए, आपको गंदा करने के लिए। बाकी फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, ये चीज़ें जो हैं ये सबको पता है कि कहाँ से चल रही हैं। अल्लाह करे अच्छी चलें। अभी ये डिबेट तो नहीं है कि कौन चला रहा है, ये डिबेट अब मैं तो इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं शुरू करूँ, या आप में भी इतनी, मेरे ख्याल में आपको भी नहीं मशवरा नहीं दूंगा कि आप शुरू करें। लेकिन हकीकत में तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी, और इस मुल्क में ये अलमिया कह लें, बदकिस्मती कह लें, ये है मामलात। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ पॉलिटिकल क्लास की ज़्यादा जिम्मेदारी है। वो रोल मॉडल बनेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा, आप कोई मुमासलत देखते हैं? तरीक़ा कार में वैसे बड़ी बहुत मुख्तलिफ हमें नज़र आया दोनों रिजीम्स के अंदर। आपने शायद कमज़ोर थे, कोalition हुकूमत थी, सबको साथ लेके चलना था, पार्टीज़ को साथ रखा, मुफाहमत का नारा बुलंद किया, पावर उधर से डिड्यूस करने की कोशिश की, मेमो भी हुआ और सुनिए और इश्यूज हुए। ओसामा बिन लादेन का रेड हुआ 2 मई का, सलाला चेक पोस्ट का इशू हुआ। तो आपकी पावर आपने अपने उन कोalition पार्टनर्स से उनको बार बार ऑन बोर्ड ला के ताने भी सुन के उधर से ली। इधर ज़रा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इधर आज इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि ये PIA का एहतजाज जो है वो सियासी है, यानी कि मुशाहिदुल्लाह तो ये भी कहते हैं पीपल्स पार्टी आवाम नहीं है, ताकत का सरचश्मा जीप है। सबज जीप बना दी गई है, ताकत का सरचश्मा वो जीप है, और ड्राइविंग सीट है या फ्रंट सीट है। ये नून लीग में और पीपल्स पार्टी में ये फ़र्क है। हमारा मोटो ये है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, डायलॉग विद अदर पोलिटिकल पार्टीज़। तो ये डायलॉग ठीक है, हर इशू पे आर्मी चीफ जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ भी मियाँ साहब ज्यादती कर रहे हैं। उनका जो स्टाइल है, और शायद तारीख बताएगी कि पंडित जनरल साहब, राहील साहब क्या सोचते हैं। उनका तो एक बहुत अच्छा इमेज एक बना है फ़ौज का एक हवाले से, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ ज़रा ज़्यादा हाथ मिलाया है तो हमारा अभी सत्यानाश हुआ है। तो अल्लाह ना करे
کہ جنرل مانتے ہیں آپ کے ستیہ ناس ہوا ہے زیادہ ہاتھ نون لیگ ملانے کی سے؟ وجہ سے ہوا ہے. میں ہاتھ آپ کی پالیسی دیکھیں نا. ہماری ریکنسلیشن کا مطلب اب میں یہ ذرا نہیں تھا. سٹیپ چلوں گی سر. اس کا اس ستیہ ناس کا ذرا انالیسس آج بڑا ضروری ہے. بڑے ایک نازک تھریش ہولڈ پہ کھڑے ہیں. مفتاح صاحب اگر آپ اجازت دیں میں شفقت صاحب سے ایک پوچھوں. شفقت صاحب یہ چند صاحب کہہ رہے ہیں اس گولی مار سرکار کی طاقت کا سر چشمہ جو ہے وہ جیپ ہے. آپ کا تذکرہ کیا ہے؟ دیکھیں نون لیگ کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں. ادروائز آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو نواز شریف صاحب ایک شخص بھی ہیں لیکن وزیر اعظم پاکستان ہے, اور اگر آج چیف آف آرمی اسٹاف ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس میں تو مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قومی امور جو ہیں ان کے اوپر اگر اتفاق ہے اداروں کا بھی اور سیاسی جماعتوں کا بھی, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مل کے اکٹھا چلیں. ہم چلیں اکٹھے. جب پشاور اسکول کا واقعہ اندھوناک واقعہ ہوا ہم اکٹھے چلے, ہم نے اے پی سیز میں شرکت کی, تو اس میں اکٹھا چلنے میں قومی معاملات میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ جو معاملہ تھا جو کل ہوا ہے جہاں پہ اکٹھے تھے چیف آف آرمی اسٹاف اور نواز شریف صاحب, یہ وہ ویسٹرن روٹ کا ایک حصہ ہے جو کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں کا حصہ ہے, اور جو کہ ایک قومی امور کا اور ایک قومی سطح کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو. تو بلوچستان میں بن رہا ہے تو اچھی بات ہے, بلوچستان میں بن رہا ہے, بننا چاہیے. پہلے ہماری جماعت تو یہ کہتی تھی کہ ویسٹرن روٹ پہ بننا چاہیے. تو یہ تو جہاں تک اکٹھے ہونے کا تعلق ہے, ساتھ بیٹھنے کا تعلق ہے, گاڑی چلانے کا تعلق ہے, یہ ساری چیزیں تو کوئی غیر معمولی نہیں ہے. غیر معمولی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر نون لیگ جو ہے وہ ان چیزوں سے کچھ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے, اور اگر وہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ نہ کوئی قوم کے ساتھ کوئی بہتری کر رہے ہیں, نہ ہی وہ کوئی فوج کے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہے ہیں, نہ ہی وہ قومی معاملات کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. ان کو اس کو اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پہ یہ ہے کہ قومی امور میں ہم سب اکٹھے ہیں. اور سر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو کسی طریقے سے خوش نہیں ہیں نا سر. اب گیلانی میسیجز ٹو وو کیانی اینڈ بائن, یہ اگر شے سرخی لگے یا لگے اسٹارم ان اے ٹی کپ, یہ شے سرخیاں لگیں تب بھی مسئلہ ہے. آپ اس ایک آل پاورفل چیف ایگزیکٹو کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ملٹری کے آگے. آپ اگر اب دیکھیں کہ جیپ میں بیٹھے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف ڈرائیو کر رہے ہیں, ساتھ چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہیں, اس کے اوپر بھی تبصرے ہمارے علیحدہ ہوتے ہیں. ہم کس حال میں خوش ہیں؟ نہیں, میں تو جیسے مہر میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات مجھے نظر نہیں آتی, اور نہ ہی مجھے کوئی اعتراض والی بات نظر آتی ہے. ایک وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے بیٹھے ہیں, اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے, کون سی تبصرہ بات ہے جس پہ تبصرہ کیا جائے. مچی ہوئی ہیں, یعنی کہ مفتاح صاحب اگر وزیر اعظم ڈرائیو کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں یہ دیکھو ذرا اپنے ماتحت کو ڈرائیو کر کے لے کے چل رہے ہیں, اور اگر چیف آف آرمی اسٹاف کر رہے ہیں تو یہ دیکھو ڈرائیونگ سیٹ کے اندر سپاہی سالار بیٹھا ہے. کسی دو صورتوں کے اندر خوش نہیں ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں ان معاملات کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. تبصرہ طلب بات نہیں ہے, اٹس اے ویری مگر سر ان کی اس بات میں ضرور وزن ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی طاقت کا سر چشمہ کیا ہے. وہ ایوان ہے, پارلیمنٹ ہے جو کہ ابھی کسی کو محسوس نہیں ہو رہا, یا یہ جیپ ہے 1 کروڑ جو آج سب کو محسوس ہو رہا ہے. 1 کروڑ 40 لاکھ پاکستانی جو کہ 13 مئی کو گئے تھے اور جنہوں نے تھپا لگایا تھا شیر پہ, وہ ہماری طاقت کا وجہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دس از دا ریزن نواز شریف وزیر اعظم ہیں. اسی کی وجہ سے جو ہماری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ لوگوں نے ہم کو ووٹ دیا ہے. یہ بھی سیاستدان ہیں, شفقت صاحب بھی سیاستدان ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ اس طاقت کا سرچشمہ صرف عوامی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بات کر رہی تھی کہ کیا سول ملٹری ایک پیج پہ, دیکھیں پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں جیسے نیپ ہوا, جو وار آن ٹیرر ہوا, اس پہ ساری جماعتیں ایک پیج پہ ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن یا پی آئی اے کی اسٹریٹجک انویسٹر, جس میں ہم لوگ ایج پیج پہ نہیں ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ دھرنے کی وجہ سے آپ کی اسپیس جو ہے وہ بڑی ریسٹرکٹ ہوئی؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک مثال کراچی کا مثال لے لیجئے سر, کہ آپ کا وفاق اور صوبے کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, ایشو ہے اختیارات کا رینجرز کے, اور عروج پہ ڈفرینسز پہنچے ہوئے ہیں اور ٹینشنز آئے ہیں. بڑے کاملی ڈی جی رینجرز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نو میٹر واٹ از ڈیسائیڈڈ, یہ آپریشن تو جاری رہے گا. پالیسی سٹیٹمنٹ. کور کمانڈر صاحب آج لیفٹنٹ جنرل نوید مختار کہتے ہیں کراچی آپریشن کے اہداف رفتاری کی قید سے آزاد ہیں, یعنی کہ آپ نے جو ٹائم فریم کرنا ہے کریں, پالیسی ہم بتائیں گے. بہت کچھ عیاں نہیں ہوتا اس سے. یہ کمفرٹیبل ہے یا یہ لیٹنگ گو آف اسپیس ہے سر؟ دیکھیں
धरने से हमारे इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो ज़रूर मुलतवी हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मुलतवी हुआ, लेकिन जो सिविल मिलिट्री की जो बात कर रही हैं, जो स्पेस की आप बात कर रही हैं सिविलियन गवर्नमेंट का, उसका इतना कोई फंडामेंटल इफेक्ट नहीं हुआ है। कराची का ऑपरेशन यू हैव टू, आई थिंक सो नॉट, आई थिंक कराची का ऑपरेशन इफ यू गो बैक लॉन्ग इनफ। सर आपने सालिसी की जब रिक्वेस्ट की आपने फौज से एज एन इंस्टीट्यूशन, रिक्वेस्ट नहीं करी थी सर आपको मुशाहिदुल्लाह से पूछे ना। आपने नहीं की थी सर। आसिम बाजवा साहब तो ट्वीट करके क्लियर कर चुके थे कि हमसे पूछा गया तो हमने किरदार अदा किया। पीएम ने सर अकॉर्डिंग टू तर्जुमान ISPR DG ISPR उनका कहना था, सालिस की कहीं बात नहीं और करी, उनके सालिस की बयान बात के तो वो काजी साहब कर रहे थे कि उन्होंने सालिस बनाया, काजी साहब ने कही थी। सालिस की बात किसी, चंद साहब मुझे गलत याद है, मुझे बताएं। आप मुझे ये नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमने नहीं कहा था, इन्हें खुद ऑफर किया। ISPR ने, जनरल आसिम बाजवा ने ट्वीट किया हमने ऑफर नहीं किया, इनने कहा था हमसे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने साहब, सवाल मियां किया था साहब, असेंबली में, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने स्पीच की थी कि आपने ये क्यों किया है, आपने फौज को मदाखलत के लिए क्यों कहा है। मियां साहब ने कहा था मैंने नहीं कहा, लेकिन जनरल बाजवा साहब की ट्वीट आई थी, उनकी तरफ से बयान आया थोड़ा सा फर्क है इसमें कि हमें कहा गया है तो हम अब आज शाम इसमें मदाखलत हमने की, अदरवाइज हमारा मियां साहब ने ये कहा था नंबर 1 कि हमने सालिसी का नहीं कहा है, किसी को आर्बिट्रेशन का नहीं कहा है हमने, ये मियां साहब ने कहा था। और चौधरी निसार ने यहाँ तक कहा था कि ये ट्वीट भी हमसे क्लियर होके गई है, ये बात ये भी ऑन रिकॉर्ड है, चौधरी निसार ने ये कहा था। और बिल्कुल जनरल बाजवा साहब ने ये ट्वीट करी थी कि हमसे कहा गया था तो हम आए थे, ये बात इनकी सही है, और ये दिस इज़ अ फैक्ट ऑल्सो। अब 3 साल गुजर गए, वो मिड टर्म का पीरियड भी शफकत साहब हम पार कर चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। 2018 आज ज़्यादा करीब है बकौल उन दिनों के कि जब आप लोग कंटेनर पे चढ़े हुए थे। अब आप 6 फरवरी को एक और मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अकेले आप क्या क्या अचीव कर सकेंगे, क्योंकि मेरे सामने एक लंबी फहरिस्त पड़ी है जिधर एहतजाज धरने जो हैं वो जो आपका मकसद था हमेशा वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि इस मुल्क में 3 साल के लिए अपोजिशन मुत्तहिद नहीं थी, बिखरी हुई थी। देखिए, एक बात तो मैं पहले करूंगा कि मैं मिफ्ता साहब से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ये जो कह रहे हैं कि जी धरने की वजह से हमारा इकोनॉमिक प्रोग्राम मुतासिर हुआ, ये तो चाहे कहेंगे कि जो ट्रेनें लेट होती हैं वो भी धरने की वजह से हैं, जो जहाज़ नहीं चल रहे वो भी धरने की वजह से हैं, जो स्ट्राइक हो रही है वो भी धरने की वजह से है। ज़रा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी है। धरना देना भी ज़रूरी था और जो हमने अहदाफ उसके लिए हासिल किए थे, सारी कौम के जहन में अब इलेक्टोरल रिफॉर्म का सवाल जो है वो बार बार उठता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक्सक्यूज़ बनाना आप छोड़ दें। 2.5 साल जैसे आपने कहा हो चुके हैं। दूसरी बात रहेगी एहतजाज की। देखें, नेशनल इश्यूज़ पे तो हम इकट्ठे हैं, लेकिन जो इनका तरीक़ा वारदात है, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, जिस तरीके से ये इन्होंने पेट्रोल की प्राइस दुनिया में तारीख़ी सतह पे कम आई है, हो गई है, लेकिन इन्होंने अवाम को पास ऑन नहीं की, इन्होंने बल्कि वो अपने जो टैक्स में इनके प्रॉब्लम्स हैं और जो टैक्स इनसे इकट्ठा नहीं हो रहा उसकी वजह से ये इन्होंने प्राइस बहुत कम करके और बाकी पैसे इकट्ठे करके अपने पास जोड़ी जा रही है। और अवाम कहते हैं अवाम तक पहुंचने चाहिए। उसके अलावा जो तशद्दुद का इनका तरीका वारदात है, जिस तरीके से इन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन को कराची में हैंडल किया, जिस तरह इन्होंने लोगों को मारा, जिस तरह लोगों को परेशान किया, उससे पहले आप देख लें जो इनका जिस तरह मॉडल टाउन में 14 जाने जो लगी, जो शहीद हुई, उसके अलावा फैसलाबाद में आपने देखा जिस तरह इन्होंने लोगों को मारा। तो हमारा एहतजाज जो है वो इनका तरीका हुकूमत पे है, इनका तरीका। सर आपके अभी तक जो एहतजाज रहे इनके तरीका हुकूमत के हवाले से वो तो किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचे, और आप जवाब दे दीजिएगा जरा। मैं आपको, अगर आप शफकत साहब इजाजत दें तो आपके सामने रखना चाहूंगी। 23 नवंबर 2013 को ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज किया, ड्रोन भी नहीं बहरहाल रुके, ना धरना अमेरिका पर दबाव डाल सका। 29 नवंबर 2013 को करप्शन, टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ आप लोगों ने एहतजाज किया, नतीजा कोई सामने नजर नहीं आया। 21 दिसंबर 2013 को महंगाई और अमेरिका की गुलामी के खिलाफ सुनामी मार्च और एहतजाज का ऐलान किया, वो भी नाकाम दिखाई दिया। 27 दिसंबर 2013 को नेटो कंटेनर्स रोकने की धमकी दी, इसके खिलाफ धरना भी दिया। इमरान खान ने चार्टर ऑफ डिमांड भी दिए, फॉलो अप नहीं किया सर। 31 जनवरी 2016 को ऑरेंज ट्रेन के खिलाफ मुजाहरा भी किया गया। इतनी ऑपोजिशन बिखरी हुई थी कि माल रोड के ऊपर एक मुनज़्ज़म ऑपोजिशन दिखाई नहीं दी, हर कोई अपने टोले के अंदर आगे आ रहा है, कोई पहले ही डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, कोई पीछे से आ रहा है, कोई प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड नहीं हो सका, तो जो होना चाहिए था अगर आप चाहते थे।
14 अगस्त 2014 को शुरू होने वाला 126 दिन का धरना 17 दिसंबर 2014 को बगैर किसी ठोस नतीजे के सामने आया। जुडिशल कमीशन बनी, मगर ये टाइम अगर आप पीएम की रेजिग्नेशन ना मांग रहे होते तो शायद हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर कहीं आगे निकल चुके होते। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, हुंडी से पैसे भिजवाने का ऐलान किया, शहर बंद करने की धमकियां दी, नादरा के ऑफिस के आगे हर फ्राइडे का ऐलान किया, कोई नहीं पहुंचा। वजीर आजम को गिरेबान से निकाल कर घसीटने की धमकी दी, वजीर आजम और MNAs को बुजदिल कहा, चोर डाकू जैसे अल्फाज कहा, ये सब कुछ कहा, कुछ भी नहीं हुआ, ना वो गए, आप लोग बहरहाल अंदर चले गए वापस असेंबली में। इसी धरने में मुख्तलिफ किस्म के नारे और वादे भी किए गए, मगर पाकिस्तान बनने से कबल ही, बहरहाल ये मैं आगे नहीं करूंगी, जो ये तबसरे दिए जा रहे हैं वो ज़ाती ज़िंदगी है कि जो भी निकला, जो भी रंग आए ज़ाती ज़िंदगियों में, फिर फीके पड़े, कोई भी हुआ, इट्स प्राइवेट लाइफ, आई डोंट केयर अबाउट दैट सर। सो आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि आप PTI खुद विदाउट टेकिंग पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड, विदाउट टेकिंग जमात इस्लामी ऑन बोर्ड, विदाउट टेकिंग MQM ऑन बोर्ड, ज़्यादा कुछ नहीं अचीव कर पाए। क्या ये टाइम अच्छा है कि रीच आउट करें, ज़रा एक इनको भी कहें कि यार सुपर कंटेनर बनाते हैं, आप भी आओ? देखें, ये आपकी सोच है और आपका ख्याल है, आपको पूरा हक पहुंचता है अपने ख्याल जो है उसको जाहिर करने का, लेकिन अपोजिशन के पास कौन से तरीके हैं एहतजाज करने के? क्योंकि ये देखें, जो पार्लिमानी जमहूरियत है ये एडवर्सेरियल सिस्टम है। हाँ। इसमें अगर अपोजिशन हुकूमत के ऊपर प्रेशर ना डाले तो फिर हुकूमत जो है वो मनमानी करेगी, और ये मनमानी करने के तो बादशाह हैं। हमने पार्लियामेंट में पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, ना वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आते हैं, ना इनके वज़ीर आते हैं, ना कोई सीरियस बिजनेस पार्लियामेंट में होती है, उसकी वजह से हमें सड़कों पे आना पड़ता है, हमें बाहर आना पड़ता है, हमें अवाम को मोबिलाइज करना पड़ता है, और उसका असर होता है। और मुख्तलिफ चीज़ों में अगर आप एक एक चीज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या असर हुआ, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी। एक मुझे बात तो करने दें जी। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ हमने ये तय किया है कि कोई इश्यूज़ के ऊपर हम कोई जॉइंट वो नहीं बना रहे, लेकिन हम इश्यूज़ के ऊपर उनके साथ चलेंगे। अब ये जो इशू आ रहा है PIA का, जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया है, पीपल्स पार्टी हमारे मौक़िफ़ के साथ है। सो मकसद ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई आसमान ज़मीन तब्दील कर देंगे, लेकिन जो अपोजिशन का काम है वो हम कर रहे हैं। पार्लियामेंट को क्योंकि इन्होंने गैर फाल किया हुआ है, इसलिए हम पार्लियामेंट से बाहर कर रहे हैं, और हमारे पास ताकत है, अवाम की ताकत है, उससे हम तब्दीलियाँ करते हैं। अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, कंटेनर्स की बात, वो उसकी नेटो सप्लाईज की बात करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ों पे हमारे एहतजाजों का असर हुआ। अच्छा। और उससे फॉरेन पॉलिसी में इम्पैक्ट भी हुआ। अच्छा। बाकी आपका और मेरा एक इख्तलाफ हो सकता है। ओके, सो मैं एक वक्फा ले लूँ सर। वक्फे के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? एक एहतजाज थर में 34 दिनों में 160 बच्चे हलाक हो गए, उधर नहीं खड़ा होया जा रहा किसी के साथ, जिनके घर से नन्हे ताबूत उठ रहे हैं। इधर 3 लोग शहीद हुए हैं, पूरी पीपल्स पार्टी की क़ियादत PIA के साथ आके खड़ी हो गई है। इफ दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, व्हाट इज इट? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो मिफ्ता साहब वो कह रहे हैं हमारा तो हक है, हम तो एहतजाज करेंगे, हमारे एहतजाज से बड़े रंग हमारा एहतजाज भी लाया है, प्रेशर भी सही डाला है जो डलना था। सो एज ऑफ राइट नाउ दिखता ये है कि जब तक आप जीप में तगड़े बैठे हैं और सिक्योर हैं, तो अब आपकी हुकूमत इनको भी आड़े हाथों ले रही है, उनको भी आड़े हाथों ले रही है, एंड इट डजंट मैटर, करना एहतजाज करो। हम देखें, एहतजाज तो उनका हक है, ठीक है। अब वो शफकत साहब फरमा रहे थे कि CPAC का डिले नहीं हुआ, धरने की वजह से इकनॉमिक इफेक्ट नहीं हुआ, उनकी तसव्वुर है तो वो मान लेते हैं। लेकिन ये बात तो है ना कि चाइना के प्रेसिडेंट की ट्रिप डिले हुई है, ये बात तो है कि स्टॉक मार्केट नीचे चले गई थी, ये बात तो है कि धरना शुरू हुआ तो रुपया डिवैल्यू हुआ था, लेकिन उनकी हम बात मान लेते हैं। इन्होंने करा, इनका एक धरना सक्सेसफुल हुआ है। इन्होंने एहतजाज करा था पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई के खिलाफ, इन्फ्लेशन के खिलाफ, वो मियां नवाज शरीफ ने कर दिया। अब 2% से कम इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आ गया, तो वो इनका एहतजाज कर, उसमें आपकी कोई ये बात करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी तो पहले से बनी हुई थी, बिफोर द धरना स्टार्टेड, एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। बाद में बनी है, आपको शायद पता नहीं है। ये क्या बात है? और कह रहे हैं बाद में बनी है सर, आप टाइमिंग। हमने तो धरने से एक दिन पहले नहीं, आप अपनी तारीख जुडिशल रिफॉर्म्स की भी ऑफर करी थी, और धरने के बहुत पहले जुडिशल रिफॉर्म की कमेटी बन गई थी। आप लोग बाद में आए थे। जो $6 अरब का नुकसान हुआ इनके धरने की वजह से, वो तो उसने सर, उसमें आपकी कोताही भी है। आप भी टाइमली इनको बिठा के बात कर लेते, आप भी तो सर सोलो फ्लाइट के राजा है ना, जो मनपसंद जो दिल में आएगा करेंगे। तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग आप नहीं कराते, कैबिनेट की मीटिंग 8 महीने बाद आप कराते हैं, यानी कि जो
جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس کی تو 13 اگست کو میاں صاحب نے پیشکش کری تھی، ایک دن پہلے دھرنے سے، لانگ مارچ سے ایک دن پہلے کر دی تھی، تو یہ بات تو اور ہے. تب پانی سر سے گزر چکا تھا نا میرے بھائی. جب تو شروع بھی نہیں ہوا تھا پیپلز پارٹی اور پی ٹی ارادے آئی اس میرا مطلب ہے پکے ہو وقت، اور چکے پی ٹی آئی کی میں آخری بات آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو پرنٹڈ مینیفیسٹو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے پی آئی اے کو، پرنٹڈ مینیفیسٹو. نہیں وہ غلط ہے. اب اس وقت اگر آپ مینیفیسٹو میں جائیں تو انہوں نے وہ لائن نکال دی ہے. سر واسط عمر آن ریکارڈ آ کے کہہ چکے ہیں، شفقت صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ پہ غلط کاپی چھپی ہے جو آپ سب بیٹھ کے انکلوڈنگ محمد زبیر ان کے بھائی غلط کوٹ کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس تشہیر کر رہے ڈان ہیں والوں کے پاس، ڈان ٹی وی والوں کے پاس جو کاپی ہوگی 2013 کی، وہ کاپی کھول کے دیکھ لیجیے. بھائی ہمیں اپنے مینیفیسٹو کا پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے اپنے مینیفیسٹو؟ سر آپ کی جو کاپی چھپی ہوئی ہے وہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس تو وہ اچھا کاپی مسئلہ مینجمنٹ کا ایشو ہے آپ کی حکومت کا نا. آپ مس مینج، سر آپ میری بات سنیں سر، اکنامک کوریڈور پہ آپ نے مس مینج کیا ہوا ہے. کیا مس مینج کیا ہوا ہے؟ میں بتاتی ہوں کیا مطلب کیا کیا ہوا ہے. سراپا کو ساتھ نہیں لے کے چل رہے ہر صوبہ سراپا احتجاج ہے سر. احسن اقبال صاحب قائل ہی نہیں کر پا رہے سب کو، پتہ نہیں کیا ایمپتھی نہیں ہے یا انٹرپرسنل سکلز لیکنگ ہیں، بٹ دا فیکٹ از کہ آپ قائل نہیں کر پا رہے. آپ نے اس ایشو کو بھی متنازع بنا دیا ہے سر. آپ نے اپنی ٹرینز کو بھی متنازع بنایا ہوا ہے سر. آپ نے اپنا یہ نچکاری کے پورے ایشو کو متنازع بنایا ہوا ہے. آپ ہر چیز کو مس مینج کر رہے ہیں. ہم نے کسی چیز کو متنازع نہیں بنایا. یس البتہ اپوزیشن نے اس کو متنازع بنایا. کوریڈور کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پہلے ویسٹرن روٹ بنا ہے، کل میاں صاحب نے جس کوریڈور کو آپ نے مس ہینڈل افتتاح نہیں کیا، وہ ایکچولی روڈ بن چکا ہے، وہ روڈ بن چکا ہے. اور پی ٹی آئی ابھی دیکھیں یہ اورنج ٹرین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مطلب آئی تھنک دے ہیو سم ہاؤ پرٹیکولر پتہ نہیں کوئی ڈس افینٹی ٹورڈز کے پنجاب کے منصوبوں کے خلاف ہی جاتے ہیں. لاہور کے شہریوں کے لیے تباہی لے کے آ رہا ہے. اچھا سو چند صاحب اب مجھے بتائیں کہ دیکھیں نا، اگر یہ اتنا مس ہینڈل کر رہے ہیں اور یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ یہ طاقت کا سر چشمہ کہیں اور سے اپنی طاقت ڈیرائیو کرتے ہیں اور مس ہینڈل کرتے ہیں، آپ لوگ ابھی تک ڈیو دباؤ اس لیے نہیں ڈال سکے کیونکہ آپ کو بھی پیپلز پارٹی کو اپوزیشن 3 سال بعد یاد آئی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو اپوزیشن پہلے دن سے یاد ہے. جہاں تک بات تھی سسٹم کو چلانے کی تو وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی، یہ سسٹم آپ کی وجہ سے چل رہا ہے؟ ہماری وجہ سے چل رہا تھا. اب کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ اب بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں. یہ 3 سال سے آپ کی وجہ سے چل رہا تھا اور اب کسی اور کی وجہ سے چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کا میجر رول تھا کہ سسٹم چلے، گورنمنٹ نہیں سسٹم چلے. اور اس سسٹم کے چلنے میں جو جمہوریت کا تسلسل ہے، جو جمہوریت کا تسلسل تسلسل ہے وہ قائم رہے. لیکن پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ماں کا زیور بیچنا شروع کر دیں. پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ادارے دوستوں کو بیچنا شروع کر دیں، آپ خریدنا خود شروع کریں. پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک طرف تو آپ جی ٹی ایس گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس آپ نے پرائیویٹائز کی تھی، اس کی اربوں روپے کی زمینیں پورے پنجاب سے بیچی تھیں کہ یہ خسارے میں ہے، اور دوسری طرف آپ میٹرو کو سبسڈی دے رہے ہیں. لاہور ہمارا بھی ہے، ہم لاہور میں جمع پلے ہیں، پڑے ہیں، آئندہ بھی رہنا ہے. لیکن آپ جو پرانی آپ ثقافت کو تباہ کرنے چلے ہیں، ان درختوں کو، ثقافت کو، ماحول کو، بھائی اس ہیریٹیج کو، اس کو کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دیکھیں ویژن لیڈر وداؤٹ ٹیکنگ ایوری بڈی آن بورڈ، یہ مسئلہ ہے. یہ بات پارلیمنٹ میں نہیں بولا، پہلے میں نہیں بولا، آپ آرام سے مجھے مکمل بات کریں. دیکھیں پارلیمنٹ میں آپ یہ ڈسکس کر لیتے، پنجاب اسمبلی میں ڈیبیٹ کروا لیتے، آپ اس کے اوپر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لیتے، تو آپ کا نہ اورینٹ ٹرین متنازع ہوتا، نہ سی پیک آپ جس طرح آپ نے مس ہینڈل کیا ہے، اور نہ میٹرو بسز. دیکھیں آپ پی آئی اے کو آپ نے خود کہا ہے، میاں صاحب سے پوچھیں نا، جب میاں صاحب ایگزائل میں گئے تھے، جب واپس آئے تو جب گھسیٹا گیا تو یہ پی آئی اے کے ملازمین ہی تھے جنہوں نے تالیاں بجا کے، نون لیگ کا کوئی ورکر نہیں تھا ایئرپورٹ پر. یہی ورکر تھے جن کو آج آپ گولیاں مار رہے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ تھر کے بچے مر رہے ہیں، اور تھر میں پیپلز پارٹی اپوزیشن کرے تو پھر بھی آپ کو تھر. میڈیا کا بھی پرابلم یہ ہے، میڈیا کو بھی گٹر نظر آتے ہیں صرف کراچی کے، کبھی لاہور کا گٹر، پنڈی کا گٹر، یا آپ کو ڈیرہ غازی خان کا گٹر، یا لا اینڈ آرڈر. وہ ایک سول سوسائٹی کے بندے نے کیا تھا، سو میڈیا نے نہیں یہ تحریک چلائی کہ گٹر پہ شادی کی شکل لگا دو. آپ میڈیا کو دیکھ لیں، ڈیلی بیٹھ کے دیکھ لیں، مہر آپ ڈیلی آپ دیکھیں گے. قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تھر کا ذکر تو واشنگٹن میں بھی ہو رہا ہے، اتنا کمال. کبھی کسی نے منڈی باؤدین کی سرگودا کی ڈکیٹیوں کا، رابری کا، گینگ ریپ کا ذکر نہیں کیا. جی مفتاح صاحب آپ کر لیں، پھر میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے. آپ کر لیں. پہلے مفتاح صاحب دیکھیے یہ اس بات کی بحث تو نہیں کریں گے نا کہ لاہور از اے بیٹر گورنڈ سٹی دین کراچی، کہ لاہور کے اندر بہرحال گورننس جو ہے وہ کراچی سے بہتر ہے. اس پہ تو بحث میرے خیال سے 26 سال سے آپ حکومت میں ہیں، آپ نے لاہور دیکھیں نا، آپ پورے پنجاب کا خون نچوڑ کے آپ نے لاہور کو پلا دیا ہے. لاہور کے بارے میں میرے سے پوچھے نا، لوکل کونسلوں کی تنخواہیں آپ نے بند کر دی ہیں، ٹی ایم ایز کا، آپ میرے ملک وال کا، میرے بلوال کا گندا پانی پی رہے ہیں. لاہور میں آپ ٹرین چلائیں، ہمارے جائے پہاڑ میں. میرے سے پوچھے نا، میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ
کہ پورے پنجاب کے لوگوں نے ہم کو ووٹ دیا اور پورے پنجاب میں ایز پورے پنجاب آپ کو افتخار چودھری نے دیا ہے, ووٹ آپ کو کیانی صاحب نے دیے ہیں, ووٹ آپ کو رمدے صاحب کی مینجمنٹ نے دیے ہیں, ووٹ آپ کو الیکشن کمیشن نے دیے ہیں, ووٹ آپ کو پورے پنجاب نے نہیں دیے مفتا صاحب. سر پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان, آپ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیجیے. اب میں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیجیے, وہ تو ہم نے چیپٹر ختم کر لیا ہے کہ ووٹ ہم کو ملے تھے, لیجیٹیمیٹ ووٹ ملے تھے, وہ بات تو بحث ختم ہو گئی ہے. اور اگر آپ اسی بحث پر آئیں گے تو پھر اگلے الیکشن میں بھی یہی ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دس, مطلب ہم نے چائنا کے اندر سر یہ میری آپ کی ٹھیک نہیں تھی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کس طرح ہی ہوگا. نیوٹرل کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ کی مرضی کا تھا, چیف منسٹر آپ کی مرضی کا تھا, بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس. یہ جو چائنا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. گوادر از دا بگیسٹ ریسیپینٹ آف دس, بلوچستان از دا بگیسٹ ریسیپینٹ. مفتا صاحب میں نے احسن اقبال صاحب کو ایک نہیں دو مرتبہ اپنے شو میں لیا ہے. دا پرابلم از واٹ سر, پرابلم یہ ہے کہ آپ ہمیں نہیں کاہل کرنا سر, یہ ان کو سمجھانے سے قاصر ہیں آپ لوگ. یہ سمجھنا نہیں چاہتے. اچھا, اور پیپلز پارٹی از اوکے ود اٹ. سندھ والوں کو اتنی شور نہیں ہے, جو زیادہ تر شور بچا ہے وہ پی ٹی آئی اور اے این پی نے وہاں سے کرا ہے. not okay with it, people's party is not okay with it. I promise you, اچھا سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو بجلی کی ہے وہ سندھ صوبے کے اندر ہو رہی ہے. دس از اے میٹر آف ریکارڈ. شفقت صاحب آپ کے پاس آؤں گی جسٹ 1 سیکنڈ, کیونکہ میں نے آپ کے لیے بھی ایک لسٹ پڑھ دی تھی, تو اٹس اونلی فیئر کہ اگر پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک لسٹ پڑھ دیں, اپنی اوپینین دے دیں. پھر یہ بتائیں جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید I would like you to be fair. اوکے ایبسلیوٹلی آلویز سر. سو پاویں آپ کا جو بھی اوپینین ہو سر کہ یہ وہ جوڈیشری کی وجہ سے جیتے ہیں یا کیانی صاحب کی وجہ سے جیتے ہیں, دا فیکٹ ریمینز کہ آپ کو جو ابھی تک پھینٹی لگی ہے آپ کی پنجاب میں یا پورے ملک میں 2013 میں, وہ یا سندھ میں جو ہم جیتے ہیں. چلیں اب دیکھتے ہیں اگلے الیکشن میں. بہت سے لوگ آپ کو اپنی قیادت کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں, اندر سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یار ابھی تو جیت گئے, پتہ نہیں 18 میں کیا ہوگا. بٹ پرابلم از سر, اور آپ سے بہتر چند صاحب یہ کون جانے گا, سرگودا میں یو آر ون آف دا پیپل جو اپنے آپ کی تیر کا نشان لینے کو آپ کے بندے تیار نہیں تھے ابھی لوکل باڈی الیکشنز میں. کیوں؟ تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بی ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی. یہ بھی تاثر کیوں بنا؟ اب جیالے سر بڑی سیاسی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, دنیا سمجھتے ہیں کیا مسئلہ ہے سر. اب دیکھیں, سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لاشیں گر گئیں, پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نہیں آئی. گیس, بجلی اور پیٹرول پر سڑکوں پر نہیں آئی. 6 متنازع بل پاس ہو گئے ایک سانس کے اندر, پیپلز پارٹی خاموش رہی. قومی اسمبلی کے 256 نشستوں میں وزیر اعظم پاکستان 36 مرتبہ صرف حاضر ہو. صرف دباؤ اتنا نہیں بڑھا سکے کہ ان کو مجبور کر دیں آنے کے اوپر. پھر اوفا معاہدے میں کشمیر کو نکال دیا گیا. پیپلز پارٹی کی طرف سے نمایاں احتجاج دیکھنے کو نہیں ملا. نندی پور قائد اعظم 16 پاک کرپشن, احتجاج ایسا نہیں ہوا کہ بھئی پہیے رک جائیں, کوئی مسئلہ پڑ جائے, جواب دینے پڑ جائیں. ایمنیسٹی اسکیم بل آ گیا, خاطر خواہ پیش رفت کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھنے میں نہیں ملی. نیکٹا کے غیر فعال ہونے کے خلاف احتجاج نہیں دیکھا. پاٹا اصلاحات کے اوپر فوج آپ کی بریفنگز دیتی رہی گورنمنٹ کو کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ادھر سے پریشر بلڈ نہیں ہوا. انتخابی اصلاحات کے خلاف پی ٹی آئی پھر بول لیتی ہے, پیپلز پارٹی خاموش ہے. قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو یا وینٹیلیٹرز نہ ہونے سے بچوں کی اموات پنجاب میں ہو جائے, تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو غلط خون لگنے کی وجہ سے آسمان ٹوٹ پڑے, ننھے تابوت تیار ہو جائیں, پیپلز پارٹی خاموش ہے. پھر جو میں نے کہا تھر کے اندر 34 دنوں میں 160 بچے ہلاک کر دیے جائیں, لیکن پوری قیادت اور سائیں جو ہیں وہ پی آئی اے کے ساتھ کھڑے ہیں, انتظامیہ کے. اب آپ بتائیے سر, یہ بی ٹیم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک کمار ٹاؤن کے واقعہ پہ آپ بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آصف علی زرداری کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں. پہلے دن سے ہم نے اس کو کنڈیم کیا. ہم خود وہاں جنازے میں بھی گئے, ہم جلوسوں میں بھی وہاں. تو سر مذمت تو آج یہ بھی کر رہے ہیں پی آئی اے کے ملازمین جو شہید ہوئے ہیں. سیاسی جماعتوں کی اور جو ایک پولیٹیکل میچور جماعت ہو نا, اس کا آپ میچور ہیں, وہ میچور نہیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ہم ان کی طرح نہیں ہے نا کہ جس طرح یہ لوڈ شیڈنگ کو ایک بنا کے ڈرامہ ایک پنجاب حکومت لے کے نکلتی پولیس کے انڈر اور ڈی سی اوز کے انڈر, ایک احتجاج گوجرانوالا میں یا سرگودا میں یا فیصل آباد, جس طرح یہ جلاؤ گراؤ پراپرٹیز کو آگ لگاتے تھے. ہم ایسی پارٹی نہیں ہیں. میں 3 سال ضائع ہو گئے. نہیں ضائع نہیں, میں بھی یہی کہنے لگا تھا. مفتا صاحب بھی ہنس پڑے ہیں. جی شفقت صاحب, ان کی تو نہیں, بلے میں بلے بھی ہو یہی گئی کہنے نا, لگا آپ تھا تو سب کہ بکھرے ہوئے ہیں. نہیں, میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ اگر اب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعت بننا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ جمہوریت میں لازم اور ملزوم ہے. اپوزیشن ہونی چاہیے. اس سے پہلے تو اپوزیشن نہیں کر رہے تھے. اس سے میری بات تو سن لینا. میرے بھائی آپ مجھے مجبور نہ کریں. چند صاحب آپ کے لوگ جو ہے وہ لوٹ مار اتنی کی, انہوں نے وہ ڈرتے رہے.
کہ ان کی لوٹ مار جو ہے ایکسپوز ہو جائے گی, اس میں ڈرتے رہے وہ. اب کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بات کروں؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ لوٹ مار جو آپ نے کی, اس کے باوجود آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے, تو اچھی بات ہے. اور ہم نے تو اسمبلی کے اندر ایک یہ طے کیا آپس میں کہ جو قومی امور ہے اس میں ہم مل کے چلیں گے اور ہم مل کے اپوزیشن کریں گے. اور اگر آپ نے بھرپور اپوزیشن کا فیصلہ کر لیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر یہ حکومت پارٹیسپیٹری پالیٹکس نہیں کر رہی اور سب کو ساتھ لے کے نہیں چل رہی, اس میں ایک بہت بڑا کردار آپ کی اپوزیشن کا بھی, آپ سب کی, کہ آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں. نہیں سر, وہ سولو فلائٹ پہ ہیں تو آپ لوگ بھی ایک تو بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں. مہر ہم ایک پیج پہ کیا ہوتے, کیونکہ چند صاحب میرے بھائی ہیں, لیکن جو ان کی جماعت کے سرکردہ لیڈران ہیں ان کے اتنے ہاتھ کالے ہو چکے تھے, لیکن ان کو ڈر تھا, خوف تھا, وہ اس نون لیگ کی اپوزیشن نہیں کر رہے تھے, وہ بلکہ ہر معاملے میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اب آ کے اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یار پانی جو ہے وہ سر سے اوپر گزر رہا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپوزیشن کرنی ہے, تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. اس سے پہلے تو ابھی پچھلے 2.5 سال سے اگر کوئی اپوزیشن ہے پاکستان میں تو تحریک انصاف ہے, اور تو اپوزیشن تھی کوئی نہیں. ہم ہی اپوزیشن کر رہے تھے, ہم ہی سڑکوں پہ تھے, ہم ہی باہر تھے, ہم ہی عوامی ایشو اٹھا رہے تھے. جی سر, آپ سیاسی مشیر بھی ہیں آصف علی زرداری صاحب کے, ان کو آپ مشورہ دیں گے کہ 6 فیبروری کو ساتھ دیں تحریک انصاف کا, ایک یونائٹڈ اپوزیشن سامنے آئے کہ دباؤ بڑھے؟ دیکھیں, ہم مزدور کی آزادی پہ, مزدور کی روزی روٹی پہ بلیو کرنے والی ایک ہی جماعت ہے, اور اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. سیاسی سٹیٹمنٹ نہ دیں, ہاں یا نام جواب. میں سیاسی آدمی ہوں, میں سیاسی سٹیٹمنٹ میں کوئی صحافی تو نہیں ہوں. کیا بات ہے, مزدور کی روٹی, وہ جو باہر ملک سے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو مزدور کی روٹی کی پرواہ ہے. ساتھ مل کے کریں گے, ٹریڈ یونین کے ساتھ مل کے کریں گے, آخری حد تک جائیں گے. 6 ہو 7 ہو 8 ہو, تو ان کے ساتھ نہیں روزانہ ہوگا. ان نہیں, کے یہ ساتھ کوئی ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے. سر اپوزیشن تو کوئی مجھے ایشو لگ رہا نہیں ہے ہے. آپس میں دیکھیں, ہمارا ٹارگٹ اس وقت حکومت ہے, ان کو تو موقع ہی نہیں مل رہا کچھ کہنے کا. ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری مانگ کا اور جان صاحب اپنے لیڈر کو کہیں واپس تو آ جائے. پی ٹی آئی نہیں ہے یہ, ٹارگٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں ہے یا بیٹھنا نہیں ہے. ٹارگٹ ہے قوم کی ماں کا زیور نہ بیچے, خریدے نہ, اپنے کسی دوستوں کو نہ نوازے. یہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, 300 ارب روپے نقصان ہو چکا ہے اس قوم کا پی آئی اے کی وجہ سے. ہم اسٹریٹجک انویسٹر لے کے آ رہے ہیں, میٹرو میں غریب ترین لوگ سفر کرتے ہیں. پرافٹ میں آپ کر سکتے ہیں, آپ کا ایک ایم ایل اے ایئر بلو 5 سال ان کی پرافٹ میں حکومت اسی کو وزیر بنا دیں. اور 5 سال ان کی حکومت تھی اور 5 سال ماشاءاللہ پی آئی اے نے نقصان کیا. تو یہ تو ایک دم نہ بات کریں آپ, ہر سال آپ لوگوں نے نقصان کیا. سر آئی ایم ایف نے بھی اپنی اجکاری کو آگے پوسٹ پون کرنے پہ رضامندی کر دی ہے. سر مسئلہ یہ ہے, تاثر یہ ہے کہ آپ دیکھیں آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں ایک منٹ, 300 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, اور کتنا نقصان کرائیں گے اس قوم کا. سر لوگ کہتے ہیں آپ کے لیے, سر لوگ کہتے ہیں آپ کے لیے تو بہترین, کیا قوم صرف آپ ہی ہیں, باقی قوم نہیں ہے. ہم قوم نہیں ہے. سر لوگ کہہ رہے ہیں, مفتاح صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت تو چاہ رہی ہے کہ اتنی کمزور ہو جائے کہ اونے پونے داموں میں اپنے یاروں کو, کرونیز کو بیچ دو. پہلے جس طرح روٹس آپ نے ایئر بلیو کے لیے ہیں, اسی طرح آپ بل لے لیں گے. نقصان قوم کا اس وقت یونین کی اور یہ جو جودراٹ کر رہے ہیں لوگ, پی آئی کے اندر تخریب کاری کر رہے ہیں, ان کی پشت پناہی کر کے یہ لوگ اور نقصان کروا رہے ہیں ملک کا. اور یہ بات کرنا کہ ہم کہیں کسی سمہاؤ کہ ہم سستا کروانا چاہ رہے ہیں, تو پاگل پنے والی بات ہے. ہم تو یہ نہیں چاہ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ رینجرز نے اور پولیس نے دونوں نے منع کر دیا کہ یہ شوٹنگ بھی ہم نے نہیں کری, اور کوئی ویڈیو شاید اس ملک میں فرشتے ہی کرتے ہیں, پتہ نہیں کون کرتا ہے, اللہ جانتا ہے. لیکن یہ پاکستانی all of us should be ashamed کہ ہمارے ملک میں ہم نچکاری کی بات کرتے میں بھی گولی چل جاتی ہے. نہیں ہونا چاہیے. آپ بہتر مینج کر لیں, نہیں ہوگا یہ اینڈ آئی تھنک جب اس کے سر آپ آرڈیننس لے کر آئے, پھر آپ نے رات گئے, آپ نے خاموشی کا 2.5 سال میں. صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ کی تو ٹیم ریڈی تھی, پی ایم کہتے تھے 2.5 سال میں آپ کر لیتے کچھ. سر ایک اسٹرکچرل ریفارم اس ملک میں آپ کی حکومت نہیں دکھا سکی 3 سالوں میں. ان کے آنے کے بعد حالات مزید خراب ہوئے ہیں. سٹیل مل بند ہو گئی ہے اور پی آئی اے کے حالات مزید خراب ہو گئے. کیا کریں گے, مطلب what else do we. چلیں اگر آپ اجازت دیں میں اس نوٹ پہ اختتام کر دوں کہ اگر آپ مس مینج کر رہی ہے یہ یا ریکنسیلیٹ یا پارٹیسپیٹری پالیٹکس کو نہیں فروغ دے رہی, تو اس کے اندر ایک بکھری ہوئی اپوزیشن کا بھی بڑا کردار ہے, جو بھارا ہم آج اسٹیبلش کر چکے ہیں. اب ابھی بھی پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کے سیاسی مشیر نہیں رضامند کہ تحریک انصاف کے کنٹینر پہ چڑھیں اور ایک یونائٹڈ اپوزیشن کریں. اپوزیشن اکٹھی ہوگی, دیکھتے ہیں سر, اپوزیشن اکٹھی ہوگی, ڈیوائیڈ نہیں ہوگی. اور ابھی بھی تبصرہ یہی ہے کہ پہلے اپنے لیڈر کو گھر بلائیں دبئی سے, کہ پھر کام اصل سٹارٹ ہونا شروع ہوں. تو اور پی ٹی آئی کو دھرنا کرنا ہے تو ایک اور مرتبہ پورا کر دیں گے. اور سر مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شوق ہے تو ایک اور دھرنا صحیح.
بہرحال ہماری چلیں خبریں اس ملک میں ہی ہیں، باہر نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام تر مہمانوں کا. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.